السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان کو وچولا مل گیا ہے۔ وچولا کیا ہوتا ہے؟ جو پنجاب میں رہتے ہیں، پنجاب کے کلچر سے واقف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وچولا اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو دو خاندانوں کے درمیان رشتہ کرواتا ہے، لڑکی کا رشتہ ہو، لڑکے کا رشتہ ہو، اور اس کے درمیان یعنی ایک طرف چلے گئے کہ جناب فلاں گاؤں میں فلاں خاندان میں فلاں لڑکے کا رشتہ ہے، پھر دوسری طرف لڑکی والے کے پاس چلے گئے، تو لڑکے والے کے پاس چلے گئے کہ فلاں گاؤں میں فلاں خاندان میں رشتہ ہے، بڑا اچھا رشتہ ہے، تو وہ معاملات طے کرواتے ہیں۔ تو اب یہ کردار وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ملا ہے صدر مملکت عارف علوی کی شکل میں۔ رشتے نہیں کروائیں گے عارف علوی صاحب، مگر عارف علوی صاحب جو ہیں چیئرمین نیب کے تقرر کے معاملے میں وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے درمیان کریں گے ثالثی، اس کے درمیان بنیں گے رابطہ کار۔ وہی بالکل سیم کام ہے جس طرح ادھر جو وچولا کرتا ہے، یعنی ادھر سے رشتے کی چیزیں آتی ہیں، ادھر سے آتی ہیں، اور وہ پھر دونوں کے درمیان کرواتے ہیں، رابطے کرواتے ہیں اور دونوں کے درمیان معاملات طے کرواتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ناک کیونکہ بہت بڑی ہے، انا کیونکہ بہت بڑی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جو شہباز شریف ہیں ان کے ساتھ کسی صورت چیئرمین نیب کے تقرر کے معاملے میں مشاورت نہیں ہوگی۔ ان کو سمجھایا گیا، ان کو اٹارنی جنرل نے سمجھایا، ان کو وزیر قانون نے سمجھایا، بلکہ وہ فروغ نسیم صاحب نے تو آج پریس کانفرنس میں بھی کہا، کل بھی کہا، اٹارنی جنرل نے کہا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کل اجلاسوں میں کہا کہ جی یہ ممکن نہیں ہے اس طرح کہ ہم اس کو نظر انداز کر سکیں۔ فواد چوہدری صاحب باہر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، وزیر اعظم صاحب نہیں کریں گے مشاورت، مگر فواد چوہدری صاحب جو ہیں اندر وزیر اعظم صاحب کو یہ بتاتے رہے میری اطلاعات کے مطابق کہ مشاورت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر کسی نے وچولا نکالا، بیچ میں سے حل نکالا، کیا رہا اچھا چلیں آپ نہیں کرتے مشاورت، جو نیب کا موجودہ قانون ہے اس کے تحت مشاورت ضروری ہے، تو ہم ترمیم تو کرنے ہی جا رہے ہیں، تو پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ صدر مملکت کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں، صدر مملکت کو ڈاک خانہ بنا دیتے ہیں۔ ڈاک خانہ تو ویسے ہی ہوتا ہے صدر مملکت کا آفس، تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ ادھر سے آپ اپنا تجویز کریں گے نام صدر مملکت کو، ادھر سے شہباز شریف یعنی اپوزیشن لیڈر نام تجویز کریں گے صدر مملکت کو، پھر دونوں پر جس پر اتفاق رائے ہوگا اس کو کر لیں گے، اوکے کر لیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو عمران خان صاحب جس وجہ سے شہباز شریف صاحب سے مشاورت سے انکاری تھے، وہ وجہ بلا وجہ تھی، وہ وجہ بلا وجہ تھی۔ کیسے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جی شہباز شریف سے چیئرمین نیب کے تقرر پر مشاورت کرنا ایسے ہے جیسے چور کو کہا جائے کہ تم اپنے لیے تفتیشی کا چوائس کرو، تم بتاؤ کہ تمہارے لیے تفتیش کس سے کروائی جائے تمہاری چوری کی، تو اس لیے میں مشاورت نہیں کروں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نیا نیب آرڈیننس جاری ہوا ہے، یہ کہانی ساری نیب آرڈیننس پر ہے، دوسرا نیب آرڈیننس 2021 جو صدر مملکت نے جاری کیا، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اس میں ایک بگ این آر او بھی ہے وزیر اعظم عمران خان اینڈ کمپنی کے لیے، بہت بڑا این آر او بھی ہے۔ اس میں جو سرکاری جو منتخب جو ادارے ہیں ایوان کے، جو فیصلے کرتے ہیں ملک میں ترقیاتی کاموں کے، ملک کے منصوبوں کے، ڈیلز کے سارے، یعنی ڈیلز جو فائنینشیل ڈیلز ہوتی ہیں مطلب مختلف منصوبوں کے حوالے سے، تو وہ سارے کے سارے اداروں کو اس سے نیب کے جو پہنچ سے دور کر دیا گیا ہے، جس کو بڑا این آر او کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں اب شہباز شریف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ان کے دور کا احتساب تو ہو چکا، سزائیں آتی ہیں نہیں آتی، وہ تو جیل بھگت چکے، تو اب کیونکہ اب باری ہے عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی حکومت کی۔ جس طرح وفاقی حکومت میں آ کے عمران خان صاحب نے اپنی جو کے پی کے کی حکومت کو بچا لیا تھا احتساب سے، اسی طرح اب عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، 2023 یا 2022 جب بھی انتخابات ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ جو ہے یقین ہو چلا ہے، یا ان کو پک نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ وہ 2023 کے انتخابات جیت سکتے ہیں یا آئندہ انتخابات جیت سکتے ہیں، اسی لیے پھر یہ جگاڑ لگا رہے ہیں چیئرمین نیب یہی رہے، نیب آرڈیننس ایسا ہو کہ پھر وہ جو ایکنک کے فیصلے ہوں، جو دوسرے جو ادارے ہیں ان کے جو فیصلے ہوں وہ قابل گرفت نہ ہوں، جس میں CWP ہے، PWP ہے، اس کے علاوہ NEC ہے، یعنی وہ جو اقتصادی رابطہ کونسل ہے، NFC ہے، ایکنک ہے، یعنی وہ ہر وہ ادارہ جو جہاں سے مالی امور کے فیصلے ہوتے ہیں،
جس طرح نارووال کا جو ایشو تھا نا، نارووال کا احسن اقبال کے اوپر، نارووال اسپورٹس کمپلیکس والا، وہ ایکنیک سے یا اسی طرح کے کسی ادارے سے منظور شدہ تھا، لیکن اس کے باوجود احسن اقبال گرفت میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا گیا کہ منظور شدہ نہیں، انہوں نے کہا یہ تو منظور شدہ ہے، تو اب ان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا۔ یعنی عمران خان صاحب اپنا احتساب نہیں کروانا چاہ رہے، انہوں نے اپنے آپ کو دے دیا NRO۔ لیکن باقی چیزیں اس میں بہت سی ہیں، وہ کل جو نیب آرڈیننس جو ہوا تھا اس پر گزارشات ہو چکی ہوئی تھی، لہٰذا ان باتوں پر نہیں جا رہا۔ 2023 کا انتخاب اور پھر یہ جو شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ شہباز شریف صاحب اگر عمران خان سے براہ راست مشاورت کرتے ہیں چیئرمین نیب کے تقرر کے لیے، تو وہ شہباز شریف صاحب چور قرار دیے جاتے ہیں۔ اگر انہی شہباز شریف صاحب سے عمران خان صاحب کے اپنے صدر مملکت مشاورت کرتے ہیں، خط و کتابت کرتے ہیں اور وچولے کا کردار ادا کرتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کی طرح کے صادق امین ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ اتنا بڑا تضاد، یہ بیسیکلی وہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ جو وجہ بلا وجہ ہے نا کہ شہباز شریف صاحب سے نہیں مشاورت کی جائے گی کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر جو وہ چور ہیں، وہ تو مقدمات بھگت رہے ہیں، تو یہ وجہ بلا وجہ تھی۔ وجہ تھی عمران خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اتنا بڑا بکھیڑا کیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب ہر صورت چیئرمین نیب جو ہے وہ جاوید اقبال صاحب کو لگا کے رکھنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نا کی صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ بھائی اب اپوزیشن کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے کہ یسرت اللہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ آج اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، ایوان بالا میں۔ وہ اٹلی کسی آفیشل جا رہے تھے کانفرنس پر، ان کو روک دیا گیا ایئرپورٹ پر کہ جی آپ کا نام ECL پر ہے۔ تو یہ اب اس ساری صورتحال سے عمران خان صاحب بچنا چاہ رہے ہیں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ جب کل میں یہاں سے جاؤں اپنے بچوں سے ملنے لندن میں ہوتی ہے ان کے بظاہر بچے، یا ویسے بھی عمران خان صاحب کا زیادہ وقت باہر اس لیے بھی گزرتا ہے کہ وہ فنڈ ریزنگ وغیرہ وہ کرتے رہتے ہیں، تو کل کو میں اگر وزیر اعظم نہ رہوں اور میں باہر جانے کی کوشش کروں تو مجھے کہیں روک نہ دیا جائے۔ اسی وجہ سے جناب یہ جو نیب کا جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، بڑا دلچسپ آرڈیننس، اس میں باقی چیزیں ٹھیک ہیں، کافی ساری مثبت بھی چیزیں ہیں، لیکن اس میں دو چیزیں کہ جناب چیئرمین نیب جو ہیں وہ تب تک برقرار رہیں گے جب تک نئے چیئرمین نیب کا تقرر نہیں ہوتا۔ اب نئے چیئرمین نیب کے تقرر پر ظاہر ہے کافی سارا لمبا چوڑا بکھیڑا ہوگا، تو وہ اور شہباز شریف صاحب سے مشاورت مطلب میں اب کیا بندہ اس پہ کہے کہ شہباز شریف وہی ہے، اپوزیشن لیڈر وہی ہیں، ادھر حکومت کے اندر تضادات اتنے ہیں کہ ایک وزیر کہتا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب مشاورت کریں گے، دوسرے وزیر کہتے ہیں نہیں وزیر اعظم مشاورت نہیں کریں گے شہباز شریف سے، پھر تیسرے وزیر کہتے ہیں نہیں وزیر اعظم مشاورت کریں گے، پھر وہی دوسرے وزیر کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے۔ مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا کنفیوژن ہے حکومت کے اندر۔ لیکن عمران خان صاحب ایک معاملے میں کلیئر ہیں کہ یار اگلی باری جو ہے نا وہ پھر اگر جو حالات بن رہے ہیں، جس طرح مسلم لیگ نون نے دوبارہ وہ زور لگانا شروع کر دی ہے، تو اس سے لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو بھی ہے کہ یار کہیں کوئی معاملات گڑبڑ نہ ہو جائیں اور نون لیگ نہ آ جائے۔ اگر نون لیگ میں شہباز شریف صاحب آتے ہیں یا نواز شریف تو نہیں آئیں گے، مریم نواز تو نہیں آئیں گی، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں اور پھر وہ احتساب سے عمران خان صاحب اینڈ کمپنی بچ جائے۔ اسی لیے خان صاحب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب جو اصل معاملہ ہے 2023 والا، وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی جو ہلچل ہے، وہ نواز شریف صاحب کی جو ہلچل ہے۔ نواز شریف صاحب نے جو اجلاس کیے تھے اپنے پچھلے دنوں تمام ڈویژنس کے، اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب کی ڈیوٹی لگا دی گئی، وہ جنوبی پنجاب چلے گئے، شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ آپ اب کمر درد لے کر گھر بیٹھ جائیں، کیونکہ اب ہم جو کھیلنے جا رہے ہیں وہ کھیل دلچسپ ہے۔ تو اس کھیل میں ظاہر ہے، اس کھیل میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا یہ جو فیملی ہے نا شریف خاندان، یہ بڑا خوبصورت انداز سے کھیلتے ہیں سیاست کو۔ مطلب یہ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی وہ کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے شہباز شریف صاحب کا گیم بننا شروع ہوتی ہے تو مریم نواز صاحبہ وہ خراب کر دیتی ہے۔ مجھے پرسنلی ایسا نہیں لگتا، اور کچھ حالات بھی ایسا نہیں بتاتے کہ کچھ اس طرح کا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب کچھ معاملات جو ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ پریشر ڈالتے ہیں، اور پھر شہباز شریف صاحب نیگوسیشنز کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے چیزوں کو ٹیبل پر لے آتے ہیں، پھر اپنے لیے میکسیمم وہاں سے سیاسی، ظاہر سیاستدان ہے تو اپنے لیے سیاسی ماحول اپنے حق میں سازگار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب جو مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے، سابق DG ISI سابق ہی ہو گئے نا جنرل فیض حمید صاحب، ان کے خلاف جو پٹیشن دائر کر دی ہے، وہ متفرق درخواست جو ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزاؤں کے خلاف اپیل میں انہوں نے جو دائر کر دی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے ساری چیزیں جو شوکت عزیز صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، سابق جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے،
اور اس کے علاوہ جو ارشد ملک صاحب کا معاملہ ہے وہ سارے ان کی ویڈیوز، ان کی بنیاد پہ ایک تو انہوں نے پٹیشن دائر کرنے کے بعد پھر انہوں نے میڈیا پر آ کر کھل کر چھکے چوکے مارنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو اب نہیں ہو سکتا کہ یہ ISI جو سابق DG ISI ہیں وہ آگے چل کر آرمی چیف لگیں. یہ تو آئین پر، قانون کے منہ پر، قوم کے منہ پر تماچا ہوگا کہ جن کے اوپر اتنے بڑے الزامات ہیں، جنہوں نے اتنی مداخلت کی ہے سیاست میں، جو عدلیہ پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں، وہ آرمی چیف بن جائیں. بہرحال وہ ان کا موقف ہے اور آرمی چیف صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ان کو کٹڑے میں لا کر کھڑا کیا جائے. وہ پہلے والی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. تو اب اس کے بعد اور اس سے پہلے یعنی پٹیشن دائر ہونے اور اس دوران مسلم لیگ نون کے اندر دوبارہ سراسیمگی کی کیفیت ہے. خبریں آ رہی ہیں، کبھی کبھی خبریں ہوتی ہیں کہ خبریں جو لوگ اس طرح کے جھمیلے میں نہیں پڑھنا چاہتے وہ پھر جماعت کے اندر سیکنڈ اوپینین والی بات سامنے لے آتے ہیں. تو اب خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ وہ جو معاملہ جو اب نئے سرے سے جو ساری چیزیں، نواز شریف صاحب کی جو اجلاسوں سے خطاب، پھر شہباز شریف صاحب کا اس سے پہلے کہنا کہ 2023 کے انتخابات ہمیں چاہیے، صاف شفاف چاہیے، اب ہم انتخابات چھیننے نہیں دیں گے، اس سے یہ تاثر گیا جماعت کے اندر. اور پھر حمزہ شہباز صاحب کو میدان میں اتارنا، پھر اپنے ہر حلقے میں لوگ مانگنا اور ہر حلقے میں الیکٹیبلز کا جو ہے وہ کہنا کہ جناب ہمیں وہ بندہ چاہیے جو الیکشن جیتنا بھی جانتا ہو اور لڑنا بھی جانتا ہو، جو صرف جماعت کے اوپر انحصار جو نہ کرے، جس کے پاس اپنے لوگ بھی ہوں، جو دھاندلی جو ہے اس کا بھی مقابلہ کرنا جانتا ہو. اور پھر تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو ظاہر اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2023 تک اب صبر کرنے کو تیار ہے. کہ اور ان کو یہ اشارہ ملا، شہباز شریف صاحب نے کئی بار اشارے دیے ہیں کہ جی اب 2023 کا انتخاب ہمارا ہے، ہمیں دیا جائے گا، 2023 تک ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی، کوئی مزاحمت نہیں کرنی. نواز شریف صاحب نے کہا جو مفاہمت سے مل رہا ہے نا، جو میں کہتا ہوں تو لے لیتے ہیں، 100 بسم اللہ. اگر یہ مزاحمت سے دینا چاہتے ہیں تو مزاحمت کر لیتے ہیں، 100 بسم اللہ. تو یہ ساری چیزوں کے بعد اب یہ جو نیا معاملہ آیا تو اس کے بعد ایک چیز آئی ہے سامنے مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی کہ مسلم لیگ نون میں اب دوبارہ یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ جی ہماری پالیسی ہے کیا، ہمارا بیانیہ ہے کیا. مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر قائدین کے متعلق خبر چھپی ہے. سلمان غنی صاحب انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے دی ہے خبر، اور ان کے مطابق جو مسلم لیگ نون کے کافی سارے سینئر قائدین وہ بیٹھے لاہور میں اور انہوں نے مشاورت کی، انہوں نے آپس میں گپ شپ کی ہے. ظاہر گپ شپ ہی ہوتی ہے کہ یار ہم جا کس طرف جا رہے ہیں. اب دوبارہ کنفیوژن شروع ہو گئی ہے اور یہ کنفیوژن جو ہے ہمیں کہیں مروا نہ دے. وہ جو سینئر قائدین کے انہوں نے نام لکھے ہیں کہ ان میں جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم، ایاز صادق صاحب ہیں، سابق اسپیکر، خواجہ آصف صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق، رانا تنویر حسین، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید. اب یہ جتنے لوگوں کے نام ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو جن میں مزاحمت والے بھی ہیں، مفاہمت والے بھی ہیں. خواجہ آصف صاحب ہیں مفاہمت والے، رانا تنویر صاحب ہیں مفاہمت والے، اور ایاز صادق صاحب ہیں بذات خود مفاہمت والے، رانا ثناء اللہ، پرویز رشید مزاحمت والے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب وہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ پھر نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے بیانیے کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کی پیچھے وجہ ہے وہ کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ وہ ظاہر شہباز شریف صاحب کو تو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال تو یہ لوگ بیٹھے اور انہوں نے آپس میں گپ شپ لگائی کہ اب دوبارہ کیا ہو رہا ہے، ہم دوبارہ کی لڑائی کی طرف تو نہیں جا رہے. اور یہ پالیسی کہ ہم کبھی لڑائی کریں اور کبھی مفاہمت کی بات کریں تو یہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے، یہ ہمارے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ ابہام کا سبب بنتی ہے، جس سے ہمیں سیاسی نقصان ہوتا ہے. اور مسلم لیگ نون اچھا خاصا اس کا نقصان اٹھا چکی ہوئی ہے. اگر مسلم لیگ نون ظاہر ہے ایک ڈگر پہ چل رہی ہوتی تو اس کا مسلم لیگ نون کو کہیں زیادہ فائدہ ہوتا، چاہے وہ پھر مزاحمت، کیونکہ جتنا زور لگنا تھا نا مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے وہ 2018 تک لگ چکا. اور اس کے بعد جو لوگ بچ گئے نا وہ تھے جو اعتراض کے باوجود، تحفظات کے باوجود، وہ نواز شریف صاحب کے بیانات سے اختلافات کے باوجود، شہباز شریف کے ساتھ کندھا کندھے میں ملا کر چلنے کے باوجود وہ جماعت کے فیصلے، نواز شریف کے فیصلے سے بغاوت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا سیاسی مستقبل جو ہے نا وہ پھر وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ماضی کے ہنیرے، تو وہ ہنیروں میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اندھیروں میں چلے جائیں گے، تاریکیوں میں چلے جائیں گے. وہ ان کو پتہ ہے کہ پھر وہ چودھری نثار بن جائیں گے، تو وہ نہیں بننا چاہتے. ایون جاوید ہاشمی صاحب ہیں، اتنی ان کا ماضی ہے بہت بڑا جاوید ہاشمی صاحب کا مزاحمت کا، لیکن جب جاوید ہاشمی صاحب نے مسلم لیگ نون سے علیحدگی کی، پی ٹی آئی میں چلے گئے، تو اس کے بعد وہ دوبارہ کہتے ہیں کمر سیدھی نہیں کر پائے نا.
مطلب جب بندہ گرتا ہے کسی، وہ پرانی کہاوتیں ہیں نا، جب بندہ گھوڑے سے گرتا ہے، اونٹ سے گرتا ہے تو ایسی چوٹ لگتی ہے، کہتے ہیں پھر کمر سیدھی نہیں ہوتی، پھر بندہ لڑکھڑا کے لنگڑا کے جھک کے ہی چلتا ہے۔ تو جاوید ہاشمی صاحب کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، سیاسی قد کاٹ ان کا اپنی جگہ، لیکن اس طرح پارٹی چھوڑ کر جانا تو یہ سب ان کی نظر میں ہے، ان کے مد نظر ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ بھائی ہم کبھی کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے اب یہ مسلم لیگ نون میں دوبارہ یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ مریم نواز صاحبہ نے تو فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا شروع کر دیا ہوا ہے، تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا یا ہمیں نقصان ہوگا، یہ سوال اٹھا ہے۔ اور یہ سوال کے لیے جو وہ گپ شپ ہے اس میں کہا گیا ہے، جو خبر کے مطابق کہ کہا گیا ہے کہ ذرا میاں نواز شریف صاحب سے پوچھ بھی لیں کہ میاں صاحب ہم نے کس ڈگر جانا ہے دوبارہ، کہیں دوبارہ ہم لڑائی والی ڈگر پہ جا رہے ہیں، یا لڑائی والی ڈگر بھی ہے، مفاہمت والی ڈگر بھی ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں آگے جانا کہاں ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کا جو کردار ہے، مریم نواز صاحبہ یہ کرتی ہیں کہ وہ جب بولتی ہیں، جب متحرک ہوتی ہیں تو حکومت اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ تو پریشان ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جماعت کے اندر بھی کھلبلی مچ جاتی ہے، جس کے لیے مریم نواز صاحبہ نے خود ہی کہا تھا، ان کا ہی جملہ کہ جی ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں اور جو ہم سے ڈرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔